ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اپنے تئیں کامیاب ہو جاتے ہیں، دولت زیادہ مل گئی، ثروت زیادہ میسر آ گئی، کئی بینکوں میں اکاؤنٹ ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے موجود ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی کامیاب اور آسودہ زندگی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جائیداد کافی بن گئی ہے اور ایک لمبی چوڑی پراپرٹی کا میں مالک ہوں تو ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے، بعض لوگ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنے سارے لوگ جانتے ہیں، اتنی ساری شہرت ہے، اتنے سارے اشتہار نکلتے ہیں، اتنے سارے پوسٹر چھپتے ہیں تو ہم کامیاب لوگ ہیں۔ اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے کامیابی کا تصور وضع کر لیا ہے، حالانکہ کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ کا قرآن کامیاب کہے اور حضور علیہ السلام کا فرمان کامیاب کہے۔ بڑے ٹھنڈے دل سے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ رب جس نے ہماری تخلیق فرمائی، ہمارے لیے رزق کا بندوبست فرمایا، صبح و شام ہمارا محافظ ہے، وہ کامیابی کے لیے کیا اصول ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب علیہ السلام آپ کے زمانے کی قسم ہو، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ بڑے بڑے دعوے کامیابی کے کرنے والے لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ یا اللہ سارے ہی؟ فرمایا نہیں، جن میں 4 چیزیں پائی جائیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ کون سی 4 چیزیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر نیک اعمال کر کے چپ نہیں کر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، بس کافی ہے، یہاں خاموش نہیں ہوئے، بلکہ جو حق بات تھی اس کا انہوں نے ابلاغ کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر انہوں نے حق بات کے لیے علم اٹھا لیا، ایک دوسرے کو صرف سچ کی نصیحت کی، گروہ پرست نہیں بنے، پارٹی پرست نہیں بنے، قبیلہ پرست نہیں بنے، حق پرست بنے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دیکھا تو اس کی سپورٹ کی، باطل نظر آیا تو مذمت کی، ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کیے، سچی بات کی، حق کا ساتھ دیا۔ پھر اس رستے میں مشکلات آتی ہیں، جب آپ تیز دوڑتے ہیں تو ہوا بھی سامنے سے تیز پڑتی ہے، جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، پھر آپ کو آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی، ایمان، اعمال صالحہ، احقاق حق، اعلاء کلمت الحق، اور پھر اس رستے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر۔ 4 چیزیں زندگی میں اختیار کریں۔ سب سے پہلے تو جو تقاضے ہیں ایمان کے، ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے ڈرنا بھی صرف اللہ سے، ہم نے کسی سیاست کر کے، کوئی تدبیر کر کے، کوئی چالاکی کر کے آگے نہیں جانا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ کچھ دیر سے کامیابی ہو جائے گی لیکن کوئی چور رستہ نہیں اختیار کرنا، یہ امت کے لیے سبق ہے کتاب و سنت کا۔ ہم نے دنیا داروں پر، سیٹھوں پر، نوابوں پر، لوگوں کی جیبوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ توحید بندے کو مضبوط کر دیتی ہے، ایمان آدمی کو مضبوط کر دیتا ہے، انسان کچی پکی باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ تقدیر کو ماننے والے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے حق میں جو بہتر ہوگا میرا رب ضرور عطا فرمائے گا، مضبوط ہو جاتا ہے بندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، اتنی دیر تک بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو۔ اس سے مراد دنیا دار لوگ ہیں، مالدار، سیاستدان، وڈیرے، طاقتور، سارے مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں
تو رب کی مشیت نہ ہو تو بگاڑ سکتے؟ اور حضور فرمانے لگے نوجوانوں یہ کچی کچی باتیں کرنی چھوڑ دو، سویرے کچھ کہنا، شام کچھ کہنا، دوپہر پروگرام بدل دینا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، ملے گا کہ نہیں، کچھ بن سکتا ہے کہ نہیں، یہ کمزور لوگ یوں کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، یہ غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ غلام نوکر کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا، کچے پکے یقین والے، وہ غلاموں سے بھی برے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور میرے کریم فرمانے لگے سارے مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہیں تو سنوار نہیں سکتے جب تک رب کے فضل کا تقاضا نہ ہو۔ ایمان کی مضبوطی، یقین کامل، اس حسن کو اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ جب مصلی پہ بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، دعائیں اللہ سے مانگیں گے، اس کے نیک اور پارسا بندوں کا طریقہ یہی ہے، جب حضور سید عالم کا وسیلہ دے کے، اہل اللہ کی صحبت سے فیض پا کے، ہم جب اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے لوگوں کو، ہمارے ہاں نا اب کچا کرنے والے مزاج زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ۔ 4 اینکر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، وہ صرف ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ 4 مختلف رائے چاہے مختلف لوگ دیتے ہیں، سویرے بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے۔ ڈیوائیڈ، تقسیم، ہمارے ذہنوں کو بری طرح بانٹ دیا گیا۔ لوگ جاتے تھے کسی کو اللہ والا سمجھ کے، درویش سمجھ کے کہ چلو یہ رب بتائے گا، اور اہل اللہ کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو بڑی چیز ہے۔ اللہ کا بندہ تو بندے کو مضبوط کرتا ہے نا، لیکن آپ چلے گئے بابا جی میرا کام نہیں چلتا، تو بابا کہتا ہے تجھے تو کالا جادو ہو گیا ہے۔ وہ خدا کے بندے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اگر کسی وقت کو بد نظری ہو بھی گئی تو نبی پاک نے بتائی نہیں سورۃ بقرہ۔ ہم کمزور پڑ جائیں اور جی تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اب کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا، ساری رات بندہ اپنے شریکہ برادری پہ شک کر کے گزار دیتا ہے۔ یہ کمزور باتیں ہیں، طاقتور بنے، مضبوط بنے۔ جتنی جنگیں مسلمانوں نے جیتی، بدر سے لے کر کربلا تک، ان کا پس منظر آپ کبھی دیکھیں۔ 313 مسلمان مقابلے میں 1000 سے زیادہ کا لشکر نہیں۔ آپ کی زیادہ توجہ نہیں ہے میری بات پر۔ 313 بندے، ان کے پاس بھی تلواریں کوئی نہیں، 6 زرہیں، 8 تلواریں، 2 گھڑے۔ کبھی سوچا کریں 6 زروں سے بھی لڑا جا سکتا ہے، 8 تلواروں سے بھی جنگ ہوتی، اور مقابلے میں 1000 بندہ۔ ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے۔ یہاں رات کو روٹی کھائی ہے لوگوں نے تو کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی، اور وہاں ابو جہل اونٹ لایا ہے، ذبح کرتے ہیں، بھونتے ہیں، کھاتے ہیں۔ لیکن یہ 313 جب میدان میں نکلے نا، جب یہ میدان میں نکلے تو ہوا کیا تھا بھلا؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ مومنوں تم کمزور تھے، لیکن پھر رب نے تمہاری مدد فرمائی۔ اس مدد کی ضرورت ہے، اس مدد کی۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی۔ فراڈ میں، دھوکے میں، چوری میں، اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کام ایسا ہے کہ مدد الہی آئے گی، اور پھر ذہن بنائیں کہ ہم نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ رات کو ابو جہل نے جاسوس بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں، تو واپس آ کے وہ کہنے لگا 312 ہیں یا 313 ہیں، ان میں بھی بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کمزور سے لوگ ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر لڑائی کیا کرنی ہے، ان کو نہ اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے صبح مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے، تو نے جلدی کی ہے فیصلہ کرنے میں، پوری بات تو سن لے۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا ہیں 313، پر میں ساری رات گھومتا رہا ہوں، ہر بندہ شہادت کی دعا مانگ رہا تھا۔ ان کا واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں، وہ تیاری کر کے آئے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ مریں گے، ان کا ارادہ ہے جان دیں گے،
ان کا ارادہ ہے تلواروں سے ذبح ہو جائیں گے پر لوٹ کے نہیں. جے تو چڑھے آتے دار بھی نہیں تو جے تو وکے عشق بازار بھی نہیں تے بھائیا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں اوکا دے نال شہید کرے اساں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں. جب آپ کا یقین مضبوط ہو کچی پکی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں مرید ہو کے بھی مرید نہیں شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں کسی جگہ فقیر ہو کے بھی درویش نہیں بھائی بیٹے ہو کے بھی فرما بردار نہیں مسلمان ہو کے بھی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ اللہ کہتا ہے او ایمان والو ایمان لے آؤ او ایمان والو ایمان لے آؤ. اقبال کہنے لگے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی. ہم نہ دیانتدار نہیں بنتے امانت دار نہیں بنتے ایمان کے تقاضے نہیں سمجھتے. ویسے ہم ایماندار ہیں لیکن اگر 10 روپے کی بات ہو اگر 10 کروڑ کی ہو تو پھر نہیں. میرے ایک پروفیسر صاحب دوست ہیں وہ فرمانے لگے کہ ایک مہنگا جوتا نا بڑا مہنگا تھا تو اس کا ایک پاؤں کہیں گرا ہوا تھا ڈبے سے نکل کے بالکل شاپر واپر چڑھا ہوا تو بندے نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کس کا جوتا ہے کس کا جوتا ہے کس کا پورا ڈھونڈا اس نے. تھوڑا سا وہ آگے گیا تو اسے دوسرا پیر بھی مل گیا پھر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. یہ دیانتداری ہے. یہاں اس طرح کے ہم دیانتدار ہیں ایسا نہیں ہوتا. خدا کے بندو ایمان کے تقاضے جو رزق تیرا ہے وہ کہیں اور جا کیسے سکتا ہے جب تقسیم کرنے والی رب کی ذات ہے تو چھین کے کھانا چاہتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں بددیانتی کر کے کسی کے بچوں کے پیسے گھر لے آؤ گے نا تو گھر میں دولت آئے گی سکون نہیں آئے گا قرار نہیں آئے گا شور نہیں ختم ہوگا روٹی بھی ملے گی اے سی والا کمرہ بھی ملے گا پر نیند جب ہی آتی ہے جب خدا چاہے وہ آتی نہیں. ایک تو ایماندار پھر وعامل الصالحات زندگی صالحین والی نیک لوگوں والی. نیکی سے مراد کیا ہے میرا نماز پڑھنا نماز تو ایک جز ہے نیکی کا. وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا با اخلاق ہے جی کیا اخلاق ہے تو میٹھا بولتا ہے تو میں نے کہا میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کڑوا بولنا ہی نہیں. آپ بڑے مہنگے ہوٹل میں چلے جائیں بڑے مہنگے میں آپ نے 2000 کی چیز لینی ہے لیکن سیل مین کی ڈیوٹی ہے کڑوا نہیں بولنا. آپ جتنا مرضی تلخ ہو وہ تنخواہ لیتا ہے میٹھا بولنے کی. صرف میٹھا بولنا اخلاق میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے. صحیح بات کرنا بددیانتی سے بچنا جھوٹ سے بچنا کذب سے بچنا وعدہ خلافی سے بچنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دیکھیں میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے میں سمجھتا ہوں داڑھی کے بغیر مرد کیا حسن ہی نہیں خوبصورتی نہیں لیکن میں یہ بات بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ دین صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیں پگڑی باندھ لیں اور جو مرضی کرتے بھی رہیں اجازت ہو گئی آپ کو. ایمان کا تو تعلق ہی باطن کے ساتھ ہے فقط ظاہری حلیہ دین نہیں کہ آپ پر لبادہ دین کا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ فارغ ہیں. اور بھی کچھ تقاضے دینداری کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کی اور بڑی کی. ہم چونکہ مبالغہ رائی کے قائل ہوتے ہیں حقیقت پسند نہیں ہوتے کسی پر تنقید کریں گے تو پھر بھی دلیل کے کیے جائیں گے اور تعریف کریں گے تو پھر بھی حدیں کراس کر جائیں گے. حضرت عمر کے سامنے جب اس نے تعریف کی تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے تو پڑوسی ہے اس کا. کہنے لگا نہیں. فرمایا کبھی اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیا ہے کہا نہیں. فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے کہا حضور نہیں. تو فرمانے لگے اچھا تو نماز دیکھ کے تعریفیں کر رہا ہو. فرمایا صرف نماز دیکھ کے تعریف نہ کر دیکھ تو صحیح باطن کیسا ہے اس کے اخلاقی رویے کس طرح کے. میں بڑی معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے جتنی داڑھی کی تبلیغ میں کرتا ہوں کم ہی کوئی کرتا ہوگا لیکن
میں نفرت نہیں کرتا اس شخص نے جس نے رکھی نہیں، اور میں کوئی تکبر نہیں کرتا کہ میں نے رکھی ہے. ہمیں نا بڑے اعتدال سے، میں جہاز میں بیٹھا تھا، ایک سفر کے لیے مجھے جانا تھا، تو میرے نا دل میں خیال آیا، پھر میں نے اپنے اس خیال سے توبہ کی. میرے دل میں خیال آیا، میرے موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، تو کبھی موقع ملے تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ چلو. تو میں تلاوت کر رہا تھا تو ڈھیر سارے لوگ میں نے دیکھا وہ کانوں میں لگائے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار دیکھو نا، میں تلاوت کر رہا ہوں اور کتنے سارے لوگ ہیں تو ویلے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو اللہ اللہ کر سکتے تھے نا. تو میرے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، اس نے چنگے تگڑے تگڑے پیچھے بال رکھے ہوئے اور چٹیا بھی بنائی ہوئی. ایسے چنگا نہیں کام. حضور نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی صورت بنائے، اور اس عورت پر جو مردوں جیسی صورت بنائے. یہ ٹھیک نہیں. رب کریم نے جہاں آپ کو رکھا ہے آپ وہی الیہ اختیار کریں. جائز نہیں مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے، عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنے، یہ جائز نہیں. تو بہرحال اس نے نا وہ چٹیا شٹیا رکھی ہوئی اور اس کا سٹائل بڑا جناب جدید سا، بڑے تنگ سے اس کے کپڑے پہنے. تو بازار حلیہ بالکل اور تھا، اور کچھ فائلیں اس کے ہاتھ میں تھی. تو میری ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھا، پر اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے سورہ یاسین نکالا. اور جب اس نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے پہ بڑا غصہ آیا. تو میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے صرف تو ہی ہے رب کا قرآن پڑھ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین آسمان میں ہر وقت رب کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ہر وقت. تو درجنوں بیسیوں لوگ. تو اعمال صالحہ، آج صبح دن چڑھا تھا، اگر ہم نے قرآن شریف صبح سے نہیں پڑھا تو پڑھ کے سونا، تھوڑا ہی صحیح پر حضور پہ درود پڑھ کے سونا. میرے نبی پاک کا دل کرتا ہے امت ایک دوسرے کے جنازے بھی پڑھے. حضور کا دل کرتا ہے کہ لوگ لوگوں کی مدد بھی کریں، کسی غریب سے پیار بھی کریں، کسی کو اچھا پیغام بھی دیں، جو خیر ہو سکے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جہاں تک کسی کا بھلا اور کچھ نہیں نہ ہو سکتا. تو امام حسین گزر رہے تھے تو غریب چٹائیاں بچھائے بیٹھے تھے. لوگوں کو احساس کمتری سے نکال دینا یہ بھی بڑا کمال ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے. پجاروں والوں کے ساتھ تو فوٹو کھنچواتے ہو، کبھی ریڑھی والے کے ساتھ بھی کھنچوایا کرو. ہو سکتا ہے پجاروں کرپشن کے پیسوں کی ہو، تو کرپشن والوں کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچانی چاہیے، محنت والے کے ساتھ کھنچانی چاہیے جو مشقت کر کے کماتا ہے. میرے ایک محبت کرنے والوں میں سے ہمارے گاؤں کے ایک موچی ہیں، اب تو وہ شفٹ بھی ہو گئے. اب تو خیر رواج نہیں رہا جوتے گنڈوانے کا، تو میرے والد صاحب مجھے توڑے میں ڈال کے جوتے دیتے تھے، جا گنڈوا کے لا. یہ پرانے بزرگ آپ کو بتائیں گے، یہ 15-20 سال پرانی بات، لمبی چوڑی نہیں. وہ جوتے گنڈوانے جاتے تھے تو کبھی ان کو وہ کہتے نا 3 روپے ہو گئے جوتا گانٹھنے کے، تو 5 دے دیتے، کہتے چوکا اپنے 2 روپے میں کر کے کھانا. ہاں ہاں یہ بڑا اصول ہے، اسے یاد رکھیں. کروں مد ہے اہل دول رضا. پڑے نا اس بلا میں میری بلا. ہمارے بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکل میں ہم وقت گزارتے ہیں، ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، بڑی مسئلے. پر میں ایک دن نکل رہا تھا مدرسے سے تو ایک صاحب مجھے آ گئے چابیاں ہلاتے ہلاتے، مجھے کہنے لگے وہ پیر صاحب وہ برات آئی تھی تو کھانا کھلایا تھا تو وہ کچھ چاول بچ گئے ہیں تو بڑی کوشش کیا تو اب وہ بچ گئے ہیں تو مدرسے منگا لے. میں کہ تو سانو کی سمجھنا ہے، تو روٹی تکی بھی نہیں ہونی جڑی اسی روز کھانے ہیں. حد ہو گئی ہے، وہ بچ گئے ہیں تو کوئی کھا نہیں رہا. تو ان طالب علموں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن گھر سے نکلے تو رسول کریم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. 3 ٹائم الگ اور نیا کھانا مدرسے میں پکاتے ہیں بچوں کو. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں. ہاں سانو کی لگے کسی ہور دے نال. میں کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں قضا ہوں اپنے کریم کا. یہ میرا دین پارا نہ نہیں اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر. جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. کبھی بھی کشکول طلب نہ پھیلائیں، اپنی زندگی خودداری سے جیے. میں نہیں 2 روپے لینے جی، میں 3 روپے میرے بندے نے نہیں لینے نے. آپ یقین کریں میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی، بزرگوں کے ساتھ ویسے نہیں بنواتا کہ ساتھ کھڑا ہونا بے ادبی ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ ویسے موقع میسر نہیں آتا. میں نے کبھی اسپیشلی نہیں کہا فوٹو بنوانی ہے، لیکن وہ موچی جوتی گانٹھنے والا
اپنی دکان پہ بیٹھا ہے. تو میں کہا چاچا جی ذرا اٹھ دیو تھوڑے نال تصویر کھچانی. کہنے لگے کیوں جی؟ میں نے تو کام پہ بیٹھا منہ بھی نہیں دھویا. تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ آپ کی جو خودداری اور عزت نفس ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نہ دیکھ کر اکرام کرنا چاہیے. نیک اعمال. حضرت امام حسین گزر رہے تھے, درویش لوگ. ویسے کبھی مزدور کو روٹی کھاتا دیکھا کریں, آپ کو مزہ آئے گا. جو سویرے پونے میں باندھ کے لاتے ہیں نا اچار کے ساتھ روٹیاں, جو روز گوشت کھاتے ہیں وہ تو نخرے بڑے کرتے ہیں, کہتے ہیں ایسا ہم شے باندھ دے تو یہ نہیں کھانی. تو وہ جب باندھ کے لاتے ہیں نا روٹیاں سویرے, تو وہ دوپہر تک پونے کو بھی لگ جاتا ہے اچار. لیکن وہ جب اٹھ کے محبت سے ہاتھ دھوتے ہیں, کپڑا بچھاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتے, اور شاید تلفظ ٹھیک نہ بھی ہو لیکن درد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر جس مزے سے کھا کے وہ شکر ادا کرتے ہیں نا. مجھے اپنے والد صاحب کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے. میں ایک دفعہ پوچھا, میں کہ ابا جی تمہیں پسند کی ہے کھانے تے؟ فرمان لگے پتر جے لگی ہوئے نا بھوک پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے. جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے ہی نہیں, جننے مرضی کرا لو. بھوک سے کھاتے ہیں, محنت کریں. تو آپ غریبوں کا کم از کم یہ جو ان کے اندر احساس کمزوری ہے یہی دور کر دیں. مالک کا کچھ بھی نہیں بگڑنا, لیکن فیکٹری کے ملازمین کے بیچ بیٹھ کے 2 دن روٹی کھا کے تو دیکھیں, اور نہیں کچھ ہوتا. کبھی کبھی مزدوروں کے بیچ بیٹھ کے لنگر کھا کے دیکھیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. چلے میرے سے کون سا کسی نے ناراض ہونا ہے, کسی ایک محفل پہ پیروں کی اور عوام کی روٹی ایک جیسی پکا لیں, کھا لیں گے سارے, کچھ نہیں ہوتا. پکا لیں ایک جیسی. سارے کہتے ہیں لنگر شریف ہے, لنگر شریف. کون سا؟ وہ جو شاپر میں چاول ہے, وہ جو اوپر سے پھینکے گئے. بھئی یہ لنگر شریف ہے تو پیر صاحب کے الگ سے نہیں گزرتا. یہ لنگر شریف ہے نا, برکت والا, امام حسین کے نام کا ہے, غوث پاک کے نام کا ہے, تو نعت خواں کو نہیں گزرتا. اس کے لیے علیحدہ سے مرغ مسلم تیار کیے. اور چلو باقی جگہوں پہ نہ صحیح, میلاد کی محفل میں غریبوں کے لیے کھانا پکا لو, امیر غریب کا ایک جیسا پکا لو. جس غریب کے گھر میں سارا سال جس غریب کے گھر میں چاولوں میں زیادہ گوشت نہیں پکتا, ہو سکتا ہے تم نے میلاد پہ پکایا ہو اور وہ 4 بچے لے کے آ جائے, اور جب وہ بٹھائے اپنے بچوں کو وہاں دسترخوان پہ بٹھا کے روٹی مل رہی ہے میلاد پہ, تو ہو سکتا ہے پتر پوچھ لے کہ ابا جی آج کی گل ہے, بڑا گوشت پہ لبد ہے. تو میرا گمان کہتا ہے کہ غریب باپ رو ہی پڑے گا, کہے گا پتر تو راج کے کھا, آج مدینے والے نبی کا میلاد ہے, آج راج کے کھا. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. امام حسین گزر رہے تھے, یہ ہیں صالح لوگ, یہ لاجپال ہیں. امام صاحب گزر رہے تھے تو غریب سڑک کنارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جی ابھی گھر سے روٹی کھا کے آئے. غربا سڑک کنارے روٹی کھا رہے, تو کہا حضور آئیں کھائیں, قربان جاؤں. زہرا پاک کے لال نے 1 منٹ نہیں لگایا, گھوڑے سے اترے, جبہ سمیٹا, غریبوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے. جس پلیٹ میں وہ غریب, وہ فقیر, وہ سادہ, وہ غریب لوگ روٹی کھا رہے تھے نا, اسی پلیٹ میں امام حسین نے جب لنگر کھانا شروع کیا تو وہ لوگ کبھی روٹی کھاتے, کبھی رو دیتے, کبھی امام کو دیکھتے. کچھ لنگر کھا کے ان سے محبت کر کے امام اٹھے تو کہنے لگے حضور آپ نے بڑا تھوڑا کھایا ہے. تو امام حسین فرمانے لگے قسم بخدا میں تو کھا کے آیا تھا, کبھی کھانا کھا کے فوراً دوبارہ نہیں کھایا, بیٹھ اس لیے گیا تھا کہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے, تمہیں راحت نصیب ہو جائے, تاکہ تمہارے دل میں وعامل الصالحات. ہم بعض اوقات نا غریبوں کو تعاون تو کر دیتے, عزت نہیں دیتے. اجتماعی شادیاں, لائنوں میں دولہے بیٹھ جاؤ, اور دولہے سے زیادہ اس بندے کا انٹرویو کیا جا رہا ہوتا ہے جو شادیاں کرا رہا ہوتا ہے. صحیح بتانا, تیری میری بیٹی کو اس طرح بیٹھنا پڑے لائنوں میں, اور پھر ان کا جہیز جو پتہ نہیں 80,000 کا ہے کہ 90 کا ہے, فوٹو کھینچ کے دکھایا جائے. صحیح بتانا. او بھائی تو نے کرانی, میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کے شادی میں تعاون کرو تو پھر اس شادی میں خود نہ جانا. اس کا باپ تو نظریں نہیں اٹھائے گا کہ محسن آیا ہے. نیکی تو ہوتی وہ ہے جو پیچھے رہ کے کی جائے. ہم نے کیا سٹائل اختیار کیا. تو
ایک تو ایمان پختہ ہو، نیک اعمال ہو، تیسری بات یہ کہ وتواصوا بالحق، جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے، سچ کی، جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے، سچ کی بولی بولے، حق بات کہیں۔ وقتی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، ہمیشہ نہیں کریں گے۔ آپ سچی بات کہیں، سچی۔ ہمیں اچانک دیہاتوں میں دیکھتا تھا کہ اچانک کسی نے آ کے بتایا وہ تہاڈا منڈا اتنے لڑ پیا ہے، جا کے کبھی تحقیق کی ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ بس ہمارا بیٹا ہے لہذا مخالف پہ چڑھ دوڑو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یاد رکھنا، انصاف کرنا، چاہے تمہارے اپنے قریبی بھی ہوں، کبھی ان کی حمایت میں نہ اترنا اگر وہ غلطی پہ ہو، سچ بولنا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا، کبھی بھی انسان کو جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم، یہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ مظلوم کے ساتھی بنے، مظلوم کے۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص تھا، تو مکے آیا، 2-3 اونٹ بیچے اس نے، تو ابو جہل نے خرید لیے۔ بعد میں اس نے کہا جا جہاں سے پیسے ملتے ہیں لے لے۔ حالات وہ تھے کہ مکہ سارا مخالف تھا، سارا مکہ مخالف تھا اسلام کے، کوئی لمبی چوڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن اس غریب آراشی نے آ کے حضور سے کہا، اور وہ بظاہر بعض روایتیں بتاتی ہیں حضور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے اس نے پیسے دبا لیے۔ اب طاقتیں تو نہیں تھیں، ظاہری طاقتیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ کہتے ہیں رسول کریم، میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں شرافت اور چیز ہے، بزدلی اور چیز ہے۔ اگر کبھی وقت آئے نا تو پھر انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی نا ہور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، پھر تھوڑا سا نا کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، سیاستدان مخالف ہو جائیں گے، علاقہ مخالف ہو جائے گا، پھر جو ہوتا ہے وہ ہو جائے، ہو جائے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ جب آپ سچ کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جا کے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا ان کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، یہ تو دھیما دھیما بولتے ہیں، لیکن وہ تو بڑا بدماش ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں جب حضور وہاں گئے نا، قربان جائیں، محبوب کی وہ نظریں اٹھی، پھر غضب سے ان کے خدا بچائے۔ حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا مال دبا کے سردار بنتا ہے، حیا نہیں آتی؟ یہ غریب بیچارہ 2-4 اونٹ بیچنے آیا، پیسے لا اس کے پیسے۔ یہ میرے محبوب کا جاہ و جلال ہے۔ ابو جہل دوڑا گیا، سارے پیسے لے کے آیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بڑا بہادر بنتا ہے، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی۔ او آپ کھڑے تو ہونا، کھڑے تو ہونا۔ حکومت یزید کے پاس تھی، 22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا، تیر تلواریں پانی اس نے بند کیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا، لیکن وہ برداشت کر گئے، اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو، مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو، یہ نہیں سکھایا تھا، بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے، لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے، کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی، ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دن پانی بند رکھیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ۔ ہم لوگ نا، میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتا، میری اپنی ایک طبیعت ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اسکالر بھی زیادہ ہے نا، تبصرہ نگار بہت زیادہ ہو گئے، اور بات کرنا ہر بندہ پسند کرتا ہے، نصیحتیں کرنے والے زیادہ ہیں، سننے والے تھوڑے۔ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ووٹ تے قوم دی امانت ہے، تو میں کہا جدوں کو امانت دار ملے گا دیاں گے کہ ان کسی بے ایمان نوں دے دئیے؟ آپ نے خود ہی کہا ہے نا کہ ووٹ قوم کی، لیکن جو کرائیٹیریا ہمارے ہاں ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، جب تک جماعتوں میں، اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو گیم کھیل رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے۔ کتنے سیاستدان سیلاب زدگان کے پاس گئے بتاؤ؟
کتنے لوگ گئے وہاں؟ یہ تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے تھے جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو تو وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ اصول کہاں گیا جناب عمر کا کہ اگر فرات کے کنارے کتا مر گیا پیاسا تو رب فرمائے گا حکومت تیری تھی، کتے کو پانی ملا کیوں نہیں؟ کیوں اس کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور اب تو پورے ملک میں سبھی جماعتوں کی حکومت ہے، کسی کی کہیں ہے کسی کی کہیں ہے، لیکن سارے کام کرنے کو تیار خدا را سمجھے، اور وہ نہیں کرتے تو ہم ہی کچھ سمجھ لیں۔ تھوڑے سے نا ایران نران کگان کے چکر کم کرو، چلو ایک سال نہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا، تھوڑی مہنگی ہوٹلوں کی روٹیاں کم کرو، تھوڑا سا اثاثہ سیلاب زدگان کو بھجوا دو، ایک سال چھٹی کر لو، چلو ناراض ہو گئے آپ نے تبصرے شروع کر دیے نا، ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، کہ وہ بھی جاؤ گے تو پھر بھی خیر ہے۔ ہاں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، سنو کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو نا تفریق پیدا ہوتی ہے، اللہ بھی تو پوچھے گا نا۔ آپ ضرور جائیں، ہر سال جائیں، نران جائیں، چاہے کگان جائیں، چاہے مری جائیں، چاہے، لیکن اگر ایک دفعہ نہ جائیں، ایک دفعہ۔ میں نے غریب گھر میں آنکھ کھولی ہے، میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے لیے بڑی سوغات ہوتی تھی آلو چھولے کھانا یا تلے والا نان کھانا، اس سے زیادہ نہیں، حیثیت نہیں تھی۔ ابا جی میں ابھی 8ویں میں 9ویں میں تھا تو انتقال کر گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز لے کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہمارے والی نہیں۔ اور کچھ میں نے اپنے جیسے ایسے بھی دیکھے جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے، کچھ کورس وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ پیچھے تھا نہیں ان کو سپورٹ کرنے والا۔ میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو میں وہاں بھی نظام دیکھتا تھا، میں نے باقاعدہ کالج میں اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی پینٹ سلوا کے اور اس کو رفو کرا کے آیا کرتے تھے، حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اس کے بل کو دیکھیں نا۔ ایک طرف کتنے لوگ جھونپڑیوں میں بستے ہیں، کبھی کسی نے طوفانوں میں جا کے پوچھا تم کہاں ہوتے ہو طوفان کے ٹائم؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ چلا گیا، وہ ہمارے قریب انہوں نے جھونپڑیاں لگائی تھیں، تو چند بوتلیں لے کے میں چلا گیا تو وہ ان کی آنکھوں میں نفرت، کہنے لگے پیر صاحب کیمرے نہیں جی آندے نا، ہمارے پاس تو لوگ صرف کیمرے لے کے۔ اور کوئی ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن مجھے غصہ نہیں لگا ان کی بات کا، اس لیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب انسان تنگ آتا ہے پھر وہ نفرتیں شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز تھوڑا سا غریب پروری، حق کا ساتھ دیں، کہیں کھڑا ہونا سیکھیں، کہیں سچ بولنا سیکھیں۔ اور آخری بات وتواصوا بالصبر، زندگی صبر سے گزرتی ہے، زندگی صبر سے گزرتی ہے۔ قرآن پاک میں 90 کے قریب صبر کا ذکر ہے، اور حدیثیں ٹٹولو گے تو 500 کے لگ بھگ حضور نے صبر کا حکم دیا۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا اطمینان، تھوڑا صبر۔ میدان کربلا میں 2 چیزیں لڑ رہی تھی، ایک طرف تلواریں تھی، دوسری طرف صبر تھا، ایک طرف نیزے تھے، دوسری طرف صبر تھا، ایک طرف 22,000 کا لشکر تلواروں سمیت، ایک طرف 70-72 لوگ صبر کے ساتھ۔ لیکن آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ عزیز آپ سنیں گے میری بات، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ دیکھیں، آپ ہزاروں لوگ جہاں تشریف فرمائیں، اگر تھوڑا سا نا ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا حوصلہ کریں، اور بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، گرمیوں کے روزے ہو نا تو بندہ دوپہر کو بے صبری دکھانے لگے نا تو روزہ پھر بھی مغرب کے ٹائم ہی کھلتا ہے۔ آپ ٹینشنوں میں گھبرا جائیں گے نا، جتنا زیادہ ٹینشن اور بڑھے۔ زندگی صبر سے گزرتی ہے، حوصلے سے۔ آپ کے اندر جتنا صبر ہے، جتنا توکل ہے، جتنا حوصلہ ہے، آپ اتنے بڑے ہو جائیں گے۔ صبر کریں زندگی میں، حوصلہ کریں۔ امام زین العابدین، امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے، دیکھیں ہم نہ صبر نہیں کرتے،
چلیں 2 منٹ کے لیے بھائی نے سخت لفظ کہہ ہی دیے تھے، پر بھائی تھا نا، اگر صبر کر لیتے تو رشتہ بچ جاتا۔ چچا سے غلطی ہو گئی تھی، اگر صبر کر لیتے تو ہو سکتا تھا رشتہ، لیکن ہم نے 2 منٹ صبر نہیں کیا، ساری زندگی کے لیے اپنوں سے تعلق توڑ لیا۔ صبر، اطمینان، تھوڑا ٹھہراؤ۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ بھی جائے تو کیا ہے ہم بھلا، کیا ہو گیا کسی نے کچھ کہہ لیا، کیا مطلب بت بنا لیا اپنا، اور خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا صبر۔ امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے تو ایک شخص نے معاذ اللہ آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ نا لوگوں کو اپنے صبر میں غرق کر دیتے ہیں۔ کسی نے آپ کو سخت بات کی، آپ نے جواب میں 3 کی، اس نے 6 کر دی، پھر آپ کو 9 کرنی پڑے گی، پھر ایک ٹائم آئے گا بول بول کے پاگل ہو جائیں گے۔ لیکن جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے ایک بات کی، آپ چپ ہیں، میری طرف دیکھیں یار، بیٹھ جائیں۔ جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے ایک بات کی، آپ چپ ہیں، اس نے 3 کی، آپ چپ ہیں، اس نے 6 کی، آپ چپ ہیں۔ پھر پتہ وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، تو بولتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے چپ رہ کے بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے۔ وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں، تو اسے کو مجھے کسی درویش نے کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرا، او جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندے کو ہارنا بھی چاہیے، 2 میں سے ایک نے تو ہارنا۔ امام زین العابدین گزر رہے تھے، معاذ اللہ گالیاں دے رہا تھا، امام کے خادم کہتے ہیں پہلے امام تیز چلتے تھوڑی سپیڈ کم کر دی، تھوڑی سپیڈ کم کر دی، آہستہ ہو گئے۔ اب وہ وقتہ جا رہا ہے، امام صاحب چپ پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، چپ کر کے گزر رہے ہیں۔ ویسے بھی ہر بندے کی اوقات نہیں ہوتی کہ اسے جواب دیا جائے، ہر بندے کی حیثیت نہیں ہوتی کہ بندہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رب کہتا ہے جب جاہلوں سے ملو تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، مومن کی شان ہے، بحث نہیں کرتے۔ امام صاحب نے قدم آہستہ آہستہ کر دیے، امام صاحب کا گھر آ گیا تو امام صاحب ٹھہر گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ہنسے، کہنے لگے بیلیا میرا گھر آ گیا، کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لو، رہ گئی ہو تو کر لو۔ وہ شخص کہتا ہے مجھ پہ تو بجلیاں گری، میں سکتے میں آ گیا، ان کے جواب نے مجھے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سکتے میں آ گیا، جب میں بالکل چپ کر گیا تو امام اندر گئے، ایک سرکے کی بوتل لائے، ایک شہد کھلائے، اور جب میں باہر آئے تو میرے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے میرے دادا مولا علی نے وصیت کی تھی پتر جو دروازے پہ آئے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، یہ تھوڑا تحفہ بھی لے جا۔ وہ شخص پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور مجھے تو کسی ظالم نے شرارت کی تھی، اس کام لگایا تھا، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے آپ واقعی خون رسول ہے۔ اپنی زندگی میں حوصلہ۔ میرے دوستو نوجوانوں، اگر باپ کی جھڑکی بھی نہیں سننی تو سننی کس کی ہے؟ ہاں، ایک پروفیسر صاحب ہمارے دوست ہیں، عالم بھی ہیں، کہتے ہیں میرے ابا جی نا شاگردوں کے بیچ بھی کہہ دیتے اوے ادھر آ کاکا۔ تو میں نے ایک دن اماں سے شکایت کی کہ ابا گھر میں جوتے مار لے یہ لوگوں کے بیچ۔ تو اماں، میرے والد صاحب ذرا جلال والے تھے، اماں بھی ڈرتی تھی، پر ایک دن میں نے کہا اماں ضرور بات کرنی ہے، پچھلے کمرے میں سن رہا ہوں یا لیٹا ہوا ہوں، ضرور کہنا ہے۔ کہتے والد صاحب آئے تو اماں نے کہا دیکھیں آپ کا بیٹا فرما بردار ہے، اب اس کے کچھ شاگرد ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں اوے ادھر آ، گھر میں جو مرضی کر لیا کریں۔ کہتے ہیں میں نے ابا جی کو روتے نہیں دیکھا کبھی، اس دن رو پڑے۔ کہنے لگے تیرا کی خیال ہے؟ مینو اس گل دی سمجھ نہیں، لیکن مینو نہ سونا بڑا لگتا ہے، میں کہنا انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے۔ چلیں دعویٰ تو اماں کا ہی ہے صدقے باری جانے کا، پر ابا بھی کرتا ہے پیار، بڑا ہی کرتا ہے، دعویٰ اماں کا ہی ہے اور چلیں اسی کا زیادہ ہے، لیکن ابا بھی کرتا ہے، تھوڑا محسوس کرنے کی بات ہے۔ حوصلہ، ہم نہ اپنے رشتوں کو ہار گئے پر ہم نے حوصلہ نہیں کیا۔ صبر کریں، اور زندگی میں آتا ہے، میں نا سفر بڑا کرتا ہوں تو سکھر سے چڑھا موٹر وے پہ، تو میں نے ڈرائیور سے کہا لو اب رستہ آسان ہے، لاہور تک موٹر وے ہے، تو کہنے لگا پیر صاحب یہ مشکل ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے۔
کبھی کوئی سپیڈ بریکر آئے، کوئی رکشا آئے، کوئی ریڑھی والا بابا کہے کہ تیرے نظر نہیں آتا، تو بندہ جاگتا رہتا ہے، کچھ تلخیاں ہوتی رہیں، کچھ تھوڑا سا لوگ یہ تو مشکل رستہ ہے، نیند آتی ہے۔ تو جینا اسی بندے کو جینا آتا ہے جس سے دکھوں میں جینا ہے، تکلیفوں میں جینا ہے۔ مصیبت تو آئے گی۔ اور ایک حدیث سن لیں تو بات ختم کروں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کے عمل اس طرح کے نہیں ہوتے، پھر اللہ اسے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ ایک تو مضبوط یقین، اعمال صالحہ، حق بات کا ساتھ اور صبر کے ساتھ وقت، یہی امام علی مقام کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا